ساتھ ایک صاحب جڑے ہیں ابھی سب سے پہلے, اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ لنک عام کریں گے, اور ان کا نام ہے دا میسنجر. جی بھائی دا میسنجر, کیا حال چال ہیں؟ بڑھیا سر بڑھیا, آپ کیسے ہیں؟ وہی ٹھیک تھا پہلے والا. اچھا اچھا, وہی ٹھیک تھا. یہ تو آپ نے سٹارٹ میں ہمیں مسل دکھانا شروع کر دیا. ہاں مطلب یہ کہ اگر آپ جو ہے اپنی ویڈیو کے ساتھ آئے تو زیادہ بہتر ہے. ویڈیو تو آپ کی آن ہی تھی نا؟ جی جی آن تھی. وہ ایکچولی تھوڑا سا گھر میرا جس روم میں ہوں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ تھوڑا سا گندا ہے اس وجہ سے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں, نو ٹینشن. آپ لوگ کیسے ہیں سر؟ بھیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ شاید اس سے پہلے بھی آنے کی کوشش کر رہے تھے, تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی آج کی اسٹریم میں آپ آنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان صاحب کو, آپ کے جو ہمارے جو میوچول فرینڈ ہیں, میں نے ان کو لنک بھیج دیا تھا, اس طریقے سے آپ آئے ہیں. جی فرمائیے. میرے پاس آیا ابھی ابھی واٹس ایپ میں, تو میں نے جوائن کر لیا. اچھا, تو کیا جی آپ سناتنی ہیں؟ جی سناتنی ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کو جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سناتنی جو مذہب ہے یا جو دھرم ہے وہ ساری انسانیت کو قبول کرنا چاہیے؟ جی جی بالکل, ساری انسانیت کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے, کیوں قبول کرنا چاہیے؟ کوئی خاص بات سناتن دھرم میں؟ سر ایکچولی میں اس طرح سے نہیں آنا چاہتا تھا. میرے کچھ کوشچنس تھے جو میں مطلب کلیئر کرنا چاہتا تھا. اسی کے لیے میں نے کہا, اس نے مجھ کو کہا تھا کہ یہ کوشچنس آپ سر سے پوچھ سکتے ہیں, تو شاید وہاں پر آپ کے جواب مل جائیں. میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب بھی دوں گا, کیونکہ میں نے آپ سے آپ کا تعارف پوچھا, اور میں نے کہا چلو مختصر یہ بھی پوچھ رہے. ظاہر ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری دنیا اسلام قبول کرے, اور اس کی وجوہات ہیں. اور آپ سناتنی ہیں, میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا سناتن دھرم قبول کرے, تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. اچھا, ہماری جو وجوہات ہیں وہ سب کو پتہ ہیں, لیکن اور ہم اس کو 1000 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, اور سوئی وجوہات ہیں. اس میں تو 2-4 ہم ذکر بھی کر دیں گے. لیکن ہم نے سناتنیوں کے ساتھ بہت ساری اسکیمز کی ہیں. عامر آپ کے چینل پر ہوئی ہیں, سیم اسٹالن کے چینل پر ہوئی ہیں, اور جب بھی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ساری انسانیت سناتن دھرم کو کیوں قبول کرے, تو سناتنی بھائی اس چیز کو بیان نہیں کرتے. نہیں ایسا نہیں, میں بیان کر دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگ, میں مطلب ایسا نہیں تھا کہ میرا ایکسپیکٹیشن کچھ اور تھا. اگر آپ پوچھ رہے تو میں بتا دیتا ہوں جی کہ دنیا میں جو جتنی بھی جو بھی انسانیت ہے, منشیتا ہے, وہ سناتن دھرم سے ہی پراپت ہوئی ہے. بعد میں اس کے بعد اس میں جو چینجز ہوتے گئے کہ بھئی یہ نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے, ایسے کر کے بدلاؤ ہوتے گئے, تو اس کی وجہ سے نئی نئے پنتھ اور مت استتو میں آ گئے. مگر اصل میں تو اگر دیکھا جائے تو جڑ سے ہم مول روپ سے تو سناتنی ہے سبھی لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کیول سناتن دھرم ہی ایک ایسا دھرم ہے جو سرووچ ایشور کو سدھ کر سکتا ہے. تھوڑا سا گاڑی ہندی کے گاڑھے پن کو تھوڑا سا ہلکا کر لیں تاکہ سبھی لوگ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. تو دنیا میں کیول سناتن دھرم ہی ایک ایسا دھرم ہے جو سپریمیسی آف گاڈ کو پروف کر پاتا ہے. اب جیسے سپریمیسی آف گاڈ کی بات آتی ہے, جیسے لاسٹ ٹائم میری شاید بات ہوئی تھی, آپ کے اس میں آتے ہیں 2 لوگ تھے اس میں, شاید یہاں پر اس میں سے آواز حق ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں عامر صاحب. جی 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 جی, کیسر بھائی کی اسٹریم میں آئے تھے یہ. جی جی جی, سپریمیسی آف گاڈ کو سناتن دھرم اسٹیبلش کرتا ہے موسٹ سکسیسفلی, آپ کہہ رہے ہیں. بالکل سکسیسفلی. تو اس میں کیا ہے, تین وشے تھے. تو اس میں سب سے پہلا وشے ہے کہ کون سا دھرم ایسا ہے جو گاڈ کو سپریملی وہاں پر پروف رکھ پاتا ہے کہ ہاں بھائی گاڈ ہے, کریشن ہے, تو اس کا کریٹر ہے تو وہ کون ہے, تو وہ سمجھا پاتا ہے. تو یہ چیز میں نے وہاں پر اس دن پوچھی تھی, تو مجھے بتایا گیا کہ جو اسلام ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ گاڈ کی جو سپریمیسی ہے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. تو یہ تو پھر ایک ویسی بات ہو گئی کہ مطلب ایک تھوپنا ہو گیا کہ بھائی اب کل کو ہمیں کوئی اور نیا ویکتی مل جائے گا, وہ ہم سے کہے گا کہ میں آپ کا ایشور ہوں اور مجھے مانو, تو ہمیں اسے بھی ماننے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان بھی لیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں گاڈ کی سپریمیسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا, اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہندوازم میں یا سناتن دھرم میں سمجھایا جا سکتا ہے, تو کیا آپ کوشش کریں گے کہ ہمیں سمجھائیں کہ آپ کے یہاں گاڈ کی سپریمیسی کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں؟ ہاں میں بالکل کر سکتا ہوں. جی دیکھیے, گاڈ کی سپریمیسی ایسی ہے کہ ایک نیم ہے جو ویسے جنرلائز بھی ہے, اور برہدارنیک اپنشد میں بھی اس کو بتایا گیا ہے کہ ایشور وہی ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک, ایشور وہی ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے, جو کسی نیم کے ادھین نہیں ہے, کسی بھی نیم کے نیچے نہیں ہے, ہر نیم کو بنانے والا ایشور ہے. جی تو اب سناتن دھرم کا ایشور کیا ہے کہ وہ نراکار بھی ہے, وہ ساکار بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ دکھ بھی سکتا ہے, نہیں بھی دکھ سکتا ہے, اسی لیے مورتی پوجا ہمارے یہاں دونوں چیزیں ہیں. اچھا, اس کے آگے کیا ہے کہ وہ سچ بھی بول سکتا ہے, وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, یہ بھی بات آ جاتی ہے کیونکہ نیم کے نیچے نہیں ہے. اگر ہم اس نیم کے نیچے اس کو مان لیں گے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, 2+2 = 5 کر سکتا ہے. ہاں جی بالکل کر سکتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. وہ ایسا کوئی لا نہیں ہے جو وہ بریک نہ کرتا ہو, تو اس لیے اس کے اوپر کوئی بھی نیم لاگو نہیں ہوتا ہے. اب جیسے کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی جنم نہیں لیا, تو وہ جنم لے کے بھی دکھاتا ہے. کہا جاتا, ہم کیول اتنی دیر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بک کیا کہہ رہی ہے, مطلب یہ مان کے چل رہے ہیں کہ وہ بک اپنی کہی ہوئی بات کو جسٹیفائی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, اپنے میں ہی اس بک سے باہر نہیں جائیں گے. تو جیسے وہ کہتا ہے کہ
जैसे वो कहता है, जो मैं समझा हूँ आपकी बात वो ये कि ईश्वर आपकी थियोलॉजी के एतबार से ऑमनीपोटेंट है, और क्योंकि ऑमनीपोटेंट होने का मतलब ये है, यानी हर चीज पर कादिर होने का मतलब ये है कि वो हर काम कर सकता है और किसी भी कोई भी चीज उसके लिए कोई इम्पॉसिबल भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी जी, इसमें एक दो चीजें और कहना चाहूंगा जी। जैसे जब मैं क्रिएशन बाई इस्लाम देखता हूँ तो उसमें जो ईश्वर है वो एक कुम्हार की तरीके से दिखाई देता है। कुम्हार जो मिट्टी लेके घड़ा बनाता है, मतलब कि कहीं पे कोई बैठा हुआ है जिसने कि मन में सोचा और सामने दुनिया प्रकट हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो कहीं पर था, तो वो जो स्पेस है जहां पे दुनिया प्रकट हुई है वो स्पेस पहले से था, उस स्पेस को उसने नहीं बनाया, उसने दुनिया को प्रकट कर दिया, धरती को प्रकट कर दिया, सूर्य को प्रकट कर दिया। अच्छा जी, तो कुम्हार उस स्पेस को बनाने पर वो कादिर नहीं है। देखिए, जो अब जैसे जब आपने ये बताया, जब मैंने इनसे पूछा था, एक्चुअली मैं ज्यादा उसके बारे में जानता नहीं, पर मैंने पूछी थी बात, तो मुझे आपने अभी कहा ना, अभी आपने कहा कि वो स्पेस पहले से मौजूद था, वहां उसने कायनात को प्रकट कर दिया। जब आप ये कह रहे हैं कि वो किसी नियम के तहत नहीं है, तो क्या उस स्पेस को कि जिसमें उसने कायनात को बनाया, उसको बनाने पर वो कादिर है या नहीं? मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको बनाने पर भी वो कादिर है। सनातन का ईश्वर वो है जो स्पेस के बारे में भी आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्स है आपके नजदीक वो इटर्नल नहीं है। मैं उस पर बता रहा हूँ, मैं अपनी एक लाइन खत्म करना चाहता हूँ, जी। मट्टी लेके घड़ा बनाने वाली लाइन। तो ये जो मट्टी लेके घड़ा बनाता है जो कुम्हार, इसमें जो घड़े का सर्वोच्च सुप्रीम जो क्रिएटर है वो कुम्हार नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको मट्टी उसने खुद नहीं बनाई, मट्टी पहले से मौजूद थी, उसको उसने केवल शेप दे दिया। तो इसी तरीके से जब तक हम ये मानते रहेंगे कि ईश्वर ने अपने से अलग दुनिया को क्रिएट किया, अपने से अलग, तो इसका मतलब कोई ऐसा स्पेस था जहां ईश्वर खुद है, कोई ऐसा स्पेस था जहां उसने पृथ्वी को टांग दिया, सूर्य को टांग दिया। यहाँ पर क्या होता है, जो सनातन ईश्वर है वो जो दुनिया का निर्माण करता है वो अपने शरीर के अंदर करता है, हिरण्यगर्भा, ये पूरा शरीर ही राम नाम में सब जगह जाना। तो क्या है कि यहाँ पर कहा गया है कि ये पूरी दुनिया उसके शरीर के अंदर है, सारी गतिविधियां जो हो रही है उसके अंदर ही हो रही है, यानी मट्टी भी, स्पेस भी और घड़ा भी, सब कुछ ईश्वर ही है। इसीलिए हमारे यहाँ फिलॉसफी आती है कि कण कण में ईश्वर है, और क्योंकि वो अंदर है सब कुछ, और ईश्वर कुछ भी कर सकता है, तो वो जन्म भी लेता है, वो मरता भी है आकर के, अवतार भी लेता है। तो ये सारी चीजें जो है अच्छा ये चीज मानी उसमें भी, हर ये तो एक लॉजिकली भी है कि जिसने दुनिया बनाई है उसके ऊपर कम से कम कोई नियम लागू नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे एक नियम ये आ गया बहुत छोटा सा है कि ईश्वर सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। अगर हम इस नियम को नहीं मानेंगे तो क्या बुराई को ईश्वर ने नहीं बनाया? ठीक है ना? तो बुराई को ईश्वर ने बनाया, अगर वो पहले से नहीं जानता था कि वो बुरा करेगा जन्म लेने के बाद, बनने के बाद, तो इसका मतलब वो ऑल नोइंग नहीं था। ठीक है, और अगर वो पहले से, अब आपकी बात आ गई है मेरे ख्याल से, ये एक दूसरा मौजूद शुरू हो जाएगा कि बुराई को उसने बनाया है कि नहीं बनाया है। जी। मैं आपकी जो टैग लाइन है वो ये है कि सबसे पहली बात कि ईश्वर हर काम कर सकता है, और उसमें वो काम भी हैं जो ईश्वर के ईश्वर होने के खिलाफ हैं। जी बिल्कुल, है ना? तो अब सवाल ये है कि जब आपने ये माना कि ईश्वर ने वो काम किए जो उसके ईश्वर होने के खिलाफ हैं, तो जिस वक्त उसने वो काम किए उस वक्त तो वो ईश्वर नहीं था ना। सर ये लाइन आप बोल रहे हैं कि ईश्वर होने के खिलाफ है, ईश्वर होने के खिलाफ लाइन हम सेट नहीं कर सकते ना। उसकी वजह यह है कि अगर ईश्वर मर सकता है और वो मरा है, तो जो चीज मरी है वो मौजूद नहीं है, तो आपने जब उसको मार दिया तो ईश्वर तो ना रहा जी। तो ये ईश्वर होने के खिलाफ हुई कि नहीं हुई? सर यही तो बात है ईश्वर की, कि वो हर चीज को जो भी आप लॉ लागू करेंगे उसको ब्रेक करेगा। ये तो आपका क्लेम हुआ, इस दावे को हमें सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा ना। हम ये कह रहे हैं कि हाँ जी एक ईश्वर मर सकता है, जी सकता है, ठीक है, आपका दावा है। अब जब हम उस दावे को, क्लेम को स्क्रूटनाइज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ईश्वर जब मर गया तो वो ईश्वर डेड हो गया, जो डेड हो गया तो वो ईश्वर कैसा? तो अब यही तो मुझे बताइए। चलिए ठीक है, एक मिनट मेरी बात, जी जी आपकी बात मैंने बड़ी सब्र से सुनी है, अब मेरी बात सुन लीजिए आप, कि आप ईश्वर की सुप्रीमेसी उन चीजों के जरिए साबित कर रहे हैं कि जो एक इंसान में, यानी हम जैसे लोगों में भी जिनको डिफिशिएंसी समझा जाता है, एक इंसान जब मर जाता है तो उसको ये नहीं कहा जाता कि ये इंसान है, ये कहा जाता है कि ये इंसान की लाश है, इंसान तो चला गया, मर गया जी। तो जो चीज हमारे यहाँ डिफिशिएंसी है, आप उसके जरिए गॉड की सुप्रीमेसी साबित कर रहे हैं। भाई सुप्रीमेसी तो आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए साबित करेंगे जो हमारे यहाँ भी सुप्रीम है, आप साबित उनके जरिए कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ लोअर है। क्या किसी लोअर चीज से सुप्रीमेसी साबित हो सकती है? क्या ये बात कहीं पर आपके गॉड ने आपकी बुक में कहीं कही है कि लोअर चीज से सुप्रीमेसी साबित नहीं होगी? हमारे खुदा ने और आपके बनाने वाले ने अकल दी है, क्या उस अकल के जरिए हम, चूंकि मैं अगर कुरान की कोई आयत बयान करूंगा, कुरान की आयत बयान करूंगा, तो क्या आप उस कुरान की आयत को मान लेंगे? अगर मैं कह दूं कि हाँ बताया है, आप मान लेंगे? मैं एक जगह ये जानता हूँ कि एक जगह उन्होंने ये जरूर कहा है कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। नहीं, मैं आपसे कुछ भी का मतलब कुछ ये कह रहा हूँ कि क्या आपको, आपने कहा कि हमारे किताब में कहीं लिखा हुआ है, अगर मैं बता दूं तो आप क्या मान लेंगे?
अच्छा इसी अगर हाँ मैंने कहा ना मैं किताब से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं भाई ये बात उन्होंने नहीं कही है, मिला दी गई है या ईश्वर की कही हुई बात नहीं है। जो उस किताब की आयत है वलिल्लाहिल मसलुल आला, कि अल्लाह ताला के लिए आला तरीन जो हायर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अल्लाह ताला के लिए साबित हैं, उसके लिए लोअर कैरेक्टरिस्टिक्स साबित ही नहीं है। तो कुरान करीम ने वाज़ेह तौर से ये बात कह दी है। अब मुझे बताइए कि आप इसको मानते हैं कि नहीं? तो अब मैं यहाँ पर ये बात पूछ रहा हूँ कि उन्होंने एक जगह जब उन्होंने अपनी बात को बदला है तो उन्होंने कहा कि ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है, तो उन्होंने यहाँ जब ये कह दिया कि ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है, तो इसमें कुछ भी में तो सब कुछ आ गया ना, कि उसमें भी फिर ब्रेक है। कुछ भी में वो तमाम की तमाम चीजें हैं जो खुदा की कुदरत में शामिल हाल हैं, जो इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल नहीं है। यानी जिसको मिसाल के तौर पर मैंने आपसे सवाल किया था कि 2 + 2 + 2 = 5 हो सकता है कि नहीं, इंट्रेंसिकली ये चीज इम्पॉसिबल है। और आई डोंट नो कि अगर आप इंट्रेंसिकली का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर एक चीज मैं उसको आसान जबान में कैसे कहूँ आमिर भाई, इंट्रेंसिकली यानी फी हद्दी ज़ाती फी नफ्सी, इसको क्या कैसे कहेंगे? अपनी जात में कह सकते हैं, फी नफ्सी, मतलब उनके लिए हम तो समझ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए इंग्लिश का लफ्ज़ बोला था। तो आप इसको गूगल कर लें भाई, द मैसेंजर साहब, ये जो लफ्ज़ मैंने बोला है कि कोई भी चीज जो इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल होती है वो खुदा की कुदरत में शामिल नहीं, वो मकदूर नहीं है, ये खुदा की कुदरत में नहीं, लिहाजा कुदरत का क्वेश्चन उसके ताल्लुक से होगा नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कि आप ये कहें कि क्या स्क्वायर सर्कल बन सकता है? नहीं बन सकता, इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल है। 2 + 2 = 5 कभी नहीं हो सकता, इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल है। खुदा अपने जैसा नहीं बना सकता, अगर अपने जैसा बना सकता तो बनाएगा, और अगर बनाएगा तो फिर एक नहीं है। फिर आपका जो अकीदा है कि भाई ईश्वर एक है, वो एक नहीं रहा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज ये मान सकते हैं कि कुरान के द्वारा स्थापित होने वाला जो ईश्वर है वो भले ही चलिए लोअर क्लास के काम है, पर वो लोअर क्लास के काम नहीं कर सकता है, इतना तो मानेंगे? लोअर जो क्लास के जो काम है वो उसका क्रिएटर है, लिहाजा वो उसकी कुदरत में तो शामिल है, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि जो भी वो करेगा वो खुद लोअर बन जाएगा। और हमारा जो खुदा, जिस खुदा को हम तसव्वुर हमारे यहाँ है, वो कभी भी लोअर नहीं हो सकता, लोअर काम नहीं करता है। ठीक है। और ये सिर्फ कुरान के द्वारा नहीं है, आप मुफ्ती साहब से बात कर लें, कुरान के द्वारा नहीं है। मैं कुछ बातें करना चाहूंगा जो आप कर रहे हैं, ये सिर्फ कुरान के द्वारा नहीं है, आपके शास्त्रों के द्वारा बात करेंगे हम इंशाल्लाह। हाँ, अभी शास्त्र खोलेंगे, अभी तो हम अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए प्रूफ्स को नहीं ला रहा हूँ बीच में, इसीलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि हम लोग खुदा के बारे में बात हो रही है ना, आपसे ज्यादा वो जानते थे जो आपसे पहले गुजरे हैं। आएंगे, और आपने भी कहा कि आप किताब से बाहर नहीं निकलेंगे, तो शास्त्र तो आएंगे ना। हाँ, किताब से बाहर करने का मतलब मैं ये चैलेंज नहीं करूंगा कि नहीं साहब यहाँ पर ये खुदा ने कहा ही नहीं होगा या ये किताब झूठी है, मैं ये नहीं कहूंगा कहीं पे। आपकी जो किताब है उसके बारे में बात हो रही है। हाँ, अच्छा, अब जब एक परसेप्शन हमारा सेट हो गया कि खुदा जो है वो बनाया तो है उसने लोअर चीजों को, मगर लोअर चीजें कर नहीं सकता है, इतना तो मतलब यहाँ से तभी हम आगे बढ़े, इसको फिक्स कर लें कि वो लोअर चीजें कर नहीं सकता है। लोअर चीजें अगर वो करेगा तो फिर वो खुदा नहीं है, वो खुदा की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो लफ्ज आपने बोला नहीं कर सकता, मुझे इस पर एतराज है, वो नहीं करेगा, कर सकते की बात नहीं, वो नहीं करेगा चूंकि वो उसका खालिक है। अच्छा, तो मुझे अब ये बताइए, आपके मुताबिक आपने ये कहा कि जी खुदा मर सकता है, मैंने सिंपल सा सवाल किया, जब वो मर गया तो फिर खुदा कौन था, उसका क्या जवाब है? ये वो जो मरना और जीना हमारे लिए ना, वो हमको हमारी दुनिया में आके मर के भी दिखाता है, हमारी दुनिया में आके जी के भी दिखाता है। तो अगर वो मरने के बाद भी जिंदा था तो मरा नहीं, तो वो हमारी जो मरना और जीना शब्द है वो हमारे लिए ना, व्यवहारवाद में है, वो दो चीजें हैं, परमात्मा। तो फिर आप फिर ये अगर ये दोनों चीजें सिर्फ हमारे ही एतबार से हैं तो इनकी तो कोई हकीकत और रियलिटी रही नहीं ना। अगर उसका मरना भी जीना ही है तो सीधा वो ये क्यों नहीं कहता कि वो हमेशा के लिए जिंदा है? हमारे लिए रियलिटी हो गई ना, राम आए मरे, कृष्ण आए मरे, हमारे लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसके मरने के बाद भी वो जिया ही जिया तो आप सिंपल ये कहना कि वो तो हमेशा जिंदा है जी, पर वो मर भी सकता है, वो मनुष्य का रूप लेके जन्म ले सकता है। नहीं, वो मर गया, जब वो मर गया आप ये कह रहे हैं कि वो अभी भी जिंदा है। अगर वो मरने के बाद भी जिंदा है और आपको पता है राइट, अगर आप ये करेंगे हमारे एतबार से उसने मर के दिखाया, आप तो उसको मरा नहीं मान रहे ना, तो आपको पता है कि मरने के बाद भी वो जिंदा है, वो तो फिर वो हमेशा जिंदा है, आप उसको मरा हुआ क्यों कहते हैं? वो मरा भी, वो जन्म भी लेता है, यही तो बात है, उसके सामने भी लग सकता है, ही नहीं लग सकता। नहीं, ये पॉइंट है, ये सबसे अहम पॉइंट है, रुक जाइए। आपने ये कहा कि वो हमारे एतबार से यानी इंसानों के एतबार से उसने करके दिखाया कि मैं मर भी सकता हूँ, कहते हैं व्यवहारवाद, इसको व्यवहारवाद कहते हैं, व्यवहारवाद के हिसाब से वो मर सकता है, परमार्थवाद के हिसाब से नहीं मर सकता। उसने आपको ये करके मर के बताया ताकि आप ये समझ लें कि वो हर काम कर सकता है, राइट? जी जी बिल्कुल। तो उसका मरना ही था ना, तभी तो मानेंगे। जब उसका मरना था तो वो मर गया, फिर ईश्वर कौन था जब वो मर गया? अब अगर आप ये कहेंगे कि वो जिंदा था तो फिर वो मरा नहीं। ईश्वर जब मनुष्य रूप में जन्म लिया तो वो मरा, ईश्वर फिर भी रहा, यही तो ईश्वर का खेल है। चलिए खैर, मैं इसको अगले उससे थोड़ा सा डिफाइन कर सकता हूँ, मुझे मौका भाई जी। हाँ, मैं इसमें बात करना चाहता हूँ। अच्छा, जब इनके साथ बात उसमें जब इनके साथ बात हुई थी उस वक्त मैंने इनसे सिंपल एक चीज पूछी थी कि किसी चीज पर आपका विश्वास होना
ایک الگ چیز ہے اور کسی چیز کو مکمل طور پر سمجھ پانا، اس کا آپ کی بدھی پہ اتر جانا، یہ الگ چیز ہے. اور اس میں میں نے ایک مثال ان سے پوچھی تھی کہ جو سمسارا ہے یا پنرجنم کا کانسیپٹ ہے، آپ اس پہ وشواس رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں رکھتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو ایکسپلین کر پائیں گے، کیا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا پائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی میں اس بارے میں گیان حاصل کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں سمجھا پاؤں گا. سنیں میری بات، میں آپ کو تب سے سن رہا ہوں نا میرا بھائی، میں تب سے. حالانکہ آپ نے کتنی باتیں کی ہیں جو آپ کے شاستروں کے خلاف جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کتنی باتیں آپ نے کی ہیں، میں سن رہا تھا. اور مفتی صاحب نے بھی آپ کو موقع دیا آپ کھل کے بات کریں. دیکھیں میرا بھائی، سوامی دیانند سرسوتی صاحب نے رگ وید کا بھومکا لکھتے ہیں، اور اس بھومکا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایشور کبھی بھی جسم لے نہیں سکتا، منشیہ کی شکل میں آ نہیں سکتا. یہ ممکن نہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جب ایشور نے جنم لیا تو ایشور نے خود کو کریٹ کیا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں فون سے آتا ہوں حضرت، مجھے فون سے آنا. چلیں آپ اتنے فون سے آئیے، اور میں ایک چیز اپنا پوائنٹ ایک اور مکمل کر لوں، اور اس کے بعد سیم بھائی آپ کو ابھی جو مرنے اور جینے کی بات ایشور کے، آپ نے یہ کہا کہ وہ انسان کے اعتبار سے مرا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ایشور آپ کے اعتبار سے حقیقی موت کے اوپر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ ایکچوئل ڈیتھ کے اوپر، کہ مر جائے بس انسان کے اعتبار سے نہیں، اپنے اعتبار سے مر جائے. کیا اس میں بات آتی ہے کہ اس میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے پھر یہ جاننا پڑے گا کہ مرنا اور جینا ہے کیا. مرنے کا مطلب مرنا، یعنی اب وہ نان ایگزسٹنس میں چلا گیا. کیا ایشور نان ایگزسٹنس میں جا سکتا ہے؟ جب تک یہ شبد ایک منشیہ کے روپ سے ہے، منشیہ کی وانی سے نکل رہا ہے مرنا، تو یہ ویوہارواد ہے، اور ویوہارواد کے انوسار پھر ایشور مر سکتا ہے، جنم بھی لے سکتا ہے. میں مرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، مرنے کا لفظ میں نے ویسے ہی بولا، اصل ہے نان ایگزسٹنس. کیا ایشور نان ایگزسٹنس میں جا سکتا ہے؟ تو میں بتا، نان ایگزسٹنس میں جا سکتا ہے، بالکل جا سکتا ہے نان ایگزسٹنس میں. ٹھیک ہے، اب ایشور نان ایگزسٹنس میں چلا گیا، ایشور ڈز ناٹ ایگزسٹ. جی، اب ایشور کون ہے؟ ایشور پھر بھی رہے گا پرمارتھواد میں. آپ نے ابھی کہا کہ وہ نان ایگزسٹنس میں چلا گیا، اب نہیں رہ سکتا وہ، کیونکہ وہ نان ایگزسٹنس میں چلا گیا. سر یہ ویوہارواد میں کہا ہے میں نے، منشیہ کی بات سے بھائی، وہ آپ کے اعتبار سے، میں کہہ رہا ہوں ایشور اپنے اعتبار سے نان ایگزسٹنس میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ بات تو تب بھی آپ اور میں ہی کر رہے ہیں نا، منشیہ کر رہا ہے نا بات. جب تک ہمارے دوارا اس کی بات ہو رہی ہے تب تک وہ ویوہارواد میں ایگزسٹنس سے باہر بھی جائے گا، ایگزسٹنس کے اندر بھی جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یہ مان رہے ہیں کہ ایشور یہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ نے بھی اس کی قدرت کو محدود کر دیا، لمٹ کر دیا. جی عامر بھائی دوبارہ آ گئے. جی اچھا، میں یہ چیز کہہ رہا تھا، ہاں میری آواز آ رہی ہوگی. اچھا، ایک تو یہ چیز ہے، جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا نا کیسر بھائی کی اسٹریم میں، یہ ویسے کسی ہمارے ایکس ہندو بھائی نو مسلم ہیں، ان کے توسط سے آئے ہیں، میں نے کہا بتاتا چلوں. تو اس وقت انہوں نے یہ سوال رکھا تھا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اللہ کو سمجھ سکتے ہیں مکمل طور پر؟ میں نے کہا سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ ایک وہ ہے، یہ چیز تو سمجھ آتی ہے، اس سے آگے آپ سمجھنے سے کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ کیسے ہے، اس وقت کہاں ہے، کس طرح دکھ کیا. میں نے کہا یہ ڈیٹیل تو ہم نہیں جانتے، یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا ہم کلیم نہیں کرتے. اور اللہ نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ لا یدرک الابصار وہو یدرک الابصار. ٹھیک ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ ابصار اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو احاطہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں، اس بارے میں ہم بنیادی معلومات جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے اس کو ہم سامنے لے کر چل سکتے ہیں. خیر واپس آتے ہیں اس پر. میں نے پھر ان سے ایک سوال پوچھا تھا. ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا آپ کی اس بات پر، مجھے اجازت دیجیے. میسنجر صاحب، کیا آپ ایشور کو مکمل جان سکتے ہیں؟ بالکل جان سکتے ہیں. تو پھر ایشور محدود ہوا، لمیٹڈ ہوا کیسے؟ جب آپ کسی چیز کے بارے میں مکمل انفارمیشن حاصل کر لیں تو وہ لمیٹڈ ہے. کیا انسان ان لمیٹڈ کو جان سکتا ہے؟ ان لمیٹڈ کو ایشور کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی ہم کیا آپ ان لمیٹڈ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا انسان ان لمیٹڈ جان سکتا ہے؟ انسان ایشور کو سمجھ سکتا ہے. دوسرے شبدوں میں کہیں تو میری سوال کا جواب دیجیے. ایشور کو چھوڑ دیجیے فی الحال، آپ انسان ہیں، آپ ان لمیٹڈ سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل. موکش کے ٹائم پہ سمجھ جائیں گے. وہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، وہ لمیٹڈ ہے. تو ہم سمجھے گا. آپ میری بات سن لیجیے مسنجر بھائی، آپ دوسرے انسان کو نہیں سمجھ سکتے، آپ ایشور کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں. آج تک انسان اپنی بیوی کو نہیں سمجھ سکا، اور آپ کہتے ہیں میں ایشور کو سمجھ. اچھا مسنجر بھائی، میری بات تھی نا بیچ میں، جس سے مفتی صاحب کو پوائنٹ سمجھ آیا تھا. میں اس طرف یہاں پہ کیا ہے، ایشور کو یہ بھی کہا گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہو، پوری طریقے سے سمجھ سکتے ہو، مگر وہ کیا ہے پرمارتھ ہو جائے گا، ہم خود ایشور میں جا کے لین ہو جائیں گے. ہمارا موکش کیا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. ابھی دیکھ میری بات سنیں. اسے کہتے ہیں کہ الدلیل علی المطلوب. ٹھیک ہے، آپ ایک ایسی چیز کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو آپ بذات خود دعویٰ ہے، کلیم ہی یہ ہے. یہ ایک لاجیکل آرگومنٹ ہوگا اگر آپ تھوڑا سا منطق کو، فلسفے کو استعمال کریں. یاد رکھیں جتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر، سن لینا بھائی ایک منٹ. ہاں دیکھیں، میں نے اکثر نوٹ کیا ہے جو آپ بھی کر رہے تھے کہ ایشور کیا منشیہ کے روپ میں آ سکتا ہے، پرکٹ ہو سکتا ہے. یہ سوال کے جواب میں عام طور پر شری رام اور شری کرشنا کو پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے وشنو کے اوتاروں کو پیش کر دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ خود چیزیں بھی ڈسپیوٹڈ ہیں، کنفلکٹڈ ہیں. ان کے بارے میں ہندوؤں کے اندر کنفلکٹ ہے. کوئی یونانیمسلی یہ ہندوازم کے جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں یونانیمسلی اس پر متفق ہی نہیں ہے. سوامی دیانند سرسوتی صاحب نے شری رام اور شری کرشنا کو کہا یہ سادھارن منشیہ تھے، ہاں بار بار جنم لے کر آتے تھے.
یہ انہوں نے خود کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے آرگیومنٹ کو پیش کر رہے ہیں ایشور کو منشیہ کے روپ میں دکھانے کے لیے جو خود کنفلکٹڈ ہے, قطعی نہیں ہے, ضنی ہے, ایبسولوٹ نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. آپ کا مائک میوٹ ہے, ذرا سن لیں میرا بھائی, آپ کا مائک میوٹ ہے, ذرا سن لیں. دوسری چیز یہ ہے, آپ نے کہا کہ ایشور, بڑی عجیب بات ہے اور مفتی صاحب نے رکھا بھی کہ ایشور کا جو ایب آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اس ایب کو بطور اس کے اعلیٰ ہونے کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ وہ مرتا ہے, جیتا ہے اور آ کر ادھر جاتا ہے, اور مثالیں کن کو دے رہے ہیں جو کنفلکٹڈ ہیں. یہ ایک ایسا پیراڈاکس ہے جس کو ایکسپلین کرنا بڑا ضروری ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے آپ کی ویداس کے اندر آپ کے اگر آپ شاستر پھر میں آپ کو موقع دوں گا. جی ٹھیک ہے جی, یہ یاد رکھیں کہ جب آپ ایشور کی قدرت پہ بات کریں گے اور آپ کہیں گے کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کا قول جو پاپی ہے اس کو وہ معاف کر سکتا ہے, اور کیا پنرجنم میں یعنی اگلے جنم کے اندر جو اس کو سزا ملنی ہے وہ اس کو نہیں دے سکتا ہے, روک سکتا ہے اس سے؟ اگر آپ کہیں روک سکتا ہے, مطلقاً روک سکتا ہے, تو یہ اس کے عدل کے خلاف ہے, کیونکہ اس نے ویداس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کبھی پاپیوں کو اپنا آشیواد نہیں دیتا. تو آپ کا ایشور خود ایسے قانون کے اندر پھنس جائے گا. اگر آپ نہ صرف یہ کہ انصاف کے خلاف ہے بلکہ ری انکارنیشن کے پوری فلسفی کے خلاف ہے. بالکل 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 اس چیز کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ یاد رکھیں, جس چیز کو آپ قدرت دینا سمجھتے ہیں وہ عیب ہے, ٹھیک ہے, وہ عیب بن جائے گا. ایک سادھارن انسان بھی پوری قدرت رکھتے ہوئے برا کام نہیں کرتا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایشور کی قدرت ایسے کاموں کے اندر ہی کیوں آپ لوگ ثابت کرتے ہیں جس سے اس کا نقص نکلتا ہو, جس سے اس کی برائی چھلکتی ہو. کوئی اور دوسرے کام نہیں ہے کہ جو اس کی طرف منسوب کیے جا سکیں. اس کا انسان بننا ہی اس کی قدرت کو واضح کرے گا, اس کا مرتیو کرنا لینا ہی اس کی قدرت کو واضح کرے گا, اس کا انسانی روپ میں جنم لینا ہی اس کی قدرت کو واضح کرے گا. یہ بڑی عجیب بات ہے. سوائے شرک کے کوئی چیز نہیں جواب آپ بول سکتے ہیں. جی دا میسنجر صاحب کہاں چلے گئے؟ سک ہو گئی ان کی آئی ڈی. بولے بھائی چلے گئے, ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اگر وہ ہیں یہاں پر چلے گئے. اچھا تو اب میں ہاں پتہ نہیں کیا مفتی صاحب ایک چھوٹی ورس ہے بھگوت گیتا کی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 4, اس میں کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے, کرشنا بتا رہے ہیں کہ دس انٹائر کاسمک مینیفیسٹیشن از پریویڈڈ بائی می ان مائی انمینیفیسٹڈ فارم, آل دا لیونگ بینگس ڈویل ان می بٹ آئی ڈو ناٹ ڈویل ان دیم. میں کسی کے اندر ڈویل نہیں کرتا ہوں. اور کامنٹری میں بھی یہی بتا رہا ہے کہ the world and all the souls in it are both God's energies and within his personality. However, Krishna himself says he does not dwell in any living being. That is infinite is not contained by the finite being. تو آپ نے جو سوال کیا تھا یہ وہی درشا رہا ہے. یہ ورس آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کی جو لمیٹڈ نالج ہے کیا وہ انلمیٹڈ نالج کو پا سکتی ہے؟ نہیں. تو یہاں پر بھی کرشنا وہی بول رہے ہیں کہ میں ایک لمیٹڈ بینگ کے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ میں انفائنائٹ ہوں. میں دیکھیں یہ والی چیز کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ انلمیٹڈ چیزیں جان سکتے ہیں, انہوں نے کہنے کو کہہ دیا کہ جی. یعنی یہ ایک ایسی فیلسی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جیسے ہی آپ انلمیٹڈ چیز کو جان لیں گے تو وہ فوراً لمیٹڈ بن جائے گی, وہ انلمیٹڈ رہی نہیں اب. تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کو مکمل جان سکتے ہیں, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ایشور اور خدا انلمیٹڈ ہیں, تو پھر آپ اس کو مکمل طریقے سے نہیں جان سکتے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ ایک بہت ہی کامن سینسیکل چیز ہے. تو بات یہ ہے جی حضرت رگ ویدا کے اندر تو ایک منترا یہ ہے کہ بھگوان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, یہ کہتے ہیں میں جان سکتا ہوں. ہاں رگ ویدا کے اندر یہ ہے کہ ایشور خود کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں جانتا بھی ہوں یا نہیں جانتا ہوں, میں جانتا بھی ہوں اور نہیں بھی جانتا, میں کچھ کر بھی سکتا ہوں اور کچھ نہیں بھی کر سکتا. یہ رگ ویدا کا منترا ہے, کہیں گے تو میں دکھا بھی دوں گا. تو ایشور اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اور منشیہ اٹھ کے کہے گا کہ جناب میں ایشور کے بارے میں جانتا ہوں. عجیب ہے. یہ دیکھیں بہرحال گفتگو بڑی اچھی رہی اور بات سویلائز انداز میں تھی ماشاءاللہ. آئی ڈونٹ نو کیا مسئلہ وہ ان کے ساتھ وہ چلے گئے. لیکن بہرحال ایک چیز جو کلیئر ہو کر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ سناتنی حضرات چاہے وہ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں, جب وہ آتے ہیں اور خصوصاً کلامی مباحث کے اوپر یعنی خدا کی ذات اور صفات کو جب وہ عقلی اور ریشنل انداز سے پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی جو ریشنالٹی ہے وہ انکنسسٹنسی کا شکار ہو جاتی ہے. اسی لیے میں نے شروع میں جو مالہا من قرار کے اوپر گفتگو کی تھی وہ یہی ہے. اس کی مثال بالکل کھل کر دو چار کی طرح واضح ہو کر سامنے آ گئی الحمدللہ. اچھا جی چلیں, بہت زبردست بہت زبردست. اچھا ایک نقطہ اور میں رکھنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں. ان کے پاس سوائے ایک جسٹیفیکیشن کے جو کہ آپ کو بھی پتا, سب لوگوں کو پتا ہے, کیا ہے کہ ایشور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ منشیہ کا روپ لے کے اس دھرتی کے اوپر آئے, جنم لے اور مرے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ کہتے ہیں وہ رہ کر دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں بھی آ کے رہتا. بھائی وہ تو آپ کہتے ہیں سرو شکتیمان ہے, سرو گیانی ہے, سارا گیان اس کے پاس ہے, تو اس کو تو ویسے پتا ہونا چاہیے جنم لینے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر جن کو ایگزامپل کے طور پر جنم لے کر پیش کرتے ہیں ان کی کمزوری علیحدہ ہے, مار ان کو علیحدہ پڑی, مرتیو ان کی علیحدہ ہوئی. عامر بھائی ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے کتنے اوتار ہیں؟ 9-10 کے قریب ہے نا؟ نہیں وہ تو چلے کتنے ہوں گے اندازاً جو بڑے مین اوتار ہیں؟ 10 وشنو کے 10 مانتے ہیں 10 ہے نا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر خدا کو اپنی قدرت دکھانی ہی تھی کہ وہ پیدا ہو سکتا ہے تو وہ ایک اوتار میں پیدا ہو کر دکھا دیتا, 10 کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر 10 میں ہوا تو 100 میں کیوں نہیں ہوا؟ بالکل.
یعنی یہ ہے انکنسسٹنسی کہ بھائی اگر کسی پوائنٹ کو ثابت کرنا ہے تو وہ ایک مرتبہ ثابت ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ پوائنٹ بہت ہی irrelevant ہے، لیکن وہ ایک مرتبہ ہو سکتا ہے، پھر اس کو 10 مرتبہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے 10 مرتبہ کیا ہے تو پھر 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی ہونا چاہیے. بالکل. اور حضرت پھر ایک اور سوال بھی لے لیں کیونکہ یہ سوال ختم نہیں ہونے والے. سوال یہ ہے کہ جس طرح ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے رسول بھیجے تو امریکہ میں کون سا ہے، آسٹریلیا میں کون سا ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اللہ نے یہ ایشور نے سارے اوتار ہندوستان میں بھیجنے تھے. ہندوستان میں کیوں اتارے؟ بالکل 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 ایگزیکٹلی. تو یہ سارے سوالات ہیں، سوالات کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مین میڈ فلسفی ہے، اور مین میڈ فلسفی میں ہوتا یہی ہے کہ وہ ایک نہ ایک وقت میں جا کر اس پر بہت ساری کرٹیسزمز ہوتی ہیں، اور وہ یعنی اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس زمین کے اوپر کھڑی نہیں ہو پاتی کہ جس کے بارے میں اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مضبوط گراؤنڈ ہے. اچھا، یہ ان کی بات رہ گئی تھی دا میسنجر کی. چلے گئے جی سر. ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ اب بولیں. میرا ایکچولی فون سوئچ آف ہو گیا تھا رینڈملی، مجھے پتا چلا تھا کہ مطلب مجھے ڈیبیٹ میں موقع مل رہا ہے وہاں پہنچنے کا، تو اس لیے فون چارج نہیں تھا تو وہ بند ہو گیا تھا. تو میں ایکچولی ایک سب سے پہلے ایک ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ 1 بائی 1 آپ لوگ بولیں. ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی پوائنٹ دیا تو اس کا جواب میرے پاس ہے، مگر تب تک یہ عامر بھائی کی طرف سے ایک جواب آ جاتا ہے، مطلب سوال آ جاتا ہے، اور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، مگر تب تک یہ جو اسٹیلون بھائی ہیں جو ان کی طرف سے آ جاتا ہے. تو 1 بائی 1 جب ایک سے کنورسیشن ہو جائے. اسٹیلون بھائی سے تو شکایت لوگوں کو یہ ہو رہی ہے کہ خاموش بیٹھے، بول ہی نہیں رہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، انہوں نے وہاں پہ بولا تھا بھگوت گیتا کا ایک شلوک بتایا تھا، میں نے بعد میں ویڈیو دیکھا. آپ جب تک تھے جب تک تو میں نے کچھ نہیں بتایا. آپ کے جانے کے بعد بولے وہ؟ ہاں، جانے کے بعد میں نے ویڈیو دیکھا تھا، تو میں نے آپ نے بھی بولا بھگوت گیتا کا ایک شلوک، تو میں مطلب ایک پریکاشن بول رہا ہوں. آپ ایسے کریں مسنجر بھائی، آپ بات رکھ لیں، ہم خاموشی سے سنیں گے، آپ بات رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں. ہاں، تو سب سے پہلے میں ایک یہ بات فکس مان لیتا ہوں کہ خدا میں عیب نہیں ہو سکتے، اوپر والے میں. یہ مانوں کہ نہ مانوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ مفتی سر. ہاں بالکل، خدا میں عیب نہیں، خدا میں عیب ہے. تو پھر اب بات یہ آتی ہے کہ یہ جو عیب والے لوگ ہیں ان کو خدا نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہاں، عیب کا کریٹ کرنا، عیب دار نہیں بناتا انسان کو. اگر خدا نے برائی تخلیق کی ہے اور تخلیق کی ہے تو اس سے خدا برا نہیں بن گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری ایک بات یہ آتی ہے کہ جیسے یہ تو فکس ہی ہو گیا کہ وہ جنم نہیں لے سکتا، یہ بھی کلیئر ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس سمے آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں جنم نہیں لے سکتا، میں جنم لیتا نہیں ہوں. نہیں، چونکہ جنم لینا بھی عیب ہے. اچھا ٹھیک ہے، جنم لینا بھی عیب ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی مینشن ہوگا میرے خیال سے. ہاں بالکل، آپ کے شاستروں میں بھی ہے. ہاں چلیں آگے. میں آپ کی باتوں کا جواب دوں گا، آپ نے جو بولا دینند سرسوتی جی کو لے کے میں دوں گا ان کا جواب. تو ابھی میں یہ مان لیتا ہوں کہ خدا میں عیب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ جیسے ایک پرکرن آتا ہے کہ شیطان، تو شیطان کو خدا نہیں بنایا نا؟ خدا ہے، بالکل. شیطان کو خدا نے بنایا، تو شیطان یہ چاہتا ہے، آپ اپنی بات جو ہے نا مکمل کر لیں، بیچ میں آپ سوال کریں تو مناسب نہیں ہے، آپ پوری بات رکھ لیں. ہاں، تو شیطان کو خدا نے بنایا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کی ایجوکیشن میں ملاوٹ کرے، جو ایجوکیشن وہ قرآن کے ذریعے دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. اب جب وہ ملاوٹ کرے تو اس کا مطلب کیا خدا یہ چاہتے ہیں کہ ملاوٹ والا گیان پہنچے لوگوں کے پاس؟ ٹھیک، یہ سوال ہے آپ کا. تو پھر پرامانکتا کیسے بچتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا آپ کا سوال. جی بتائیے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا نے انسانیت کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سر یہ سوال پہ سوال ہو گیا ایک، آپ ایکسپلین کریے. اب آپ بھی تو پوچھیے تھے. آپ کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ اسی اس میں ہے. آپ اپنا پورا سوال کا جواب دیجیے میرے، جیسے میں نے اپنا پورا سوال بولا ویسے آپ دیجیے. فیئر انف. جی، خدا نے اس انسانیت کو جو تخلیق کیا ہے وہ اس امتحان کے لیے کہ خدا انسانیت یہ طے کرے کہ ہمیں خدا کی بنائی ہوئی جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. جی، یہ طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خیر کو پانے کے لیے، یعنی اچھائی کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ برائی کا وجود ہو، برائی ایگزسٹ کرے. اور آپ اس برائی کو جو کہ ایگزسٹ کر رہی ہے، جو شیطان کے ذریعے آئی ہے، شیطان نے جس کو پروموٹ کیا ہے، آپ اس برائی کو بائی پاس کر کے آپ اس اچھائی کو حاصل کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ اچیو کریں، اچیو کا لفظ بول رہا ہوں، اور اس میں کوئی ایفرٹ نہ ہو، ورنہ پھر وہ اچیو نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے اور اس کی اولاد اپنے باپ کی دولت حاصل کرتی ہے، انہیرٹ کرتی ہے، تو انہیرٹ کرنا اچیو کرنا نہیں ہے، کیونکہ اچیو کرنے میں ایفرٹ لگنا ضروری ہے، اور ایفرٹ ہونے چاہیے، ریزسٹنس. تو اب اگر آپ اچیو کر رہے ہیں اچھائی تو پھر برائی کے ذریعے ریزسٹنس آنا ضروری ہے، اور ریزسٹنس جب آئے گا جب برائی موجود ہوگی. تو اس میں کوئی حرج نہیں. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ شکشا میں ملاوٹ کرنے والے کو بھی انہوں نے بنایا نا، تو یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ شکشا میں ملاوٹ ہو. شکشا میں ملاوٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ایسے کوٹس آئے ہیں کہ شیطان جو ہے ان کی آیتوں میں ملاوٹ کر دیتا ہے، یا آیتوں کو ملاوٹ کے ساتھ سمجھاتا ہے لوگوں کو. یہ جو آپ نے اسٹوری سنی ہے، یہ جو اسٹوری آپ نے سنی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. شیطان یہ چاہتا ہے نا کہ ہم لوگ برائی کریں. ہاں بالکل, اس میں تو ہے. اب یہ چاہنے والے کو بنا تو وہی رہے ہیں. ٹھیک, تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیسے ہو کہ وہ جب ایک طرف برائی چاہنے والے کو بنا رہے ہیں, تو پھر ڈیسائیڈ کیسے ہو کہ یہ جو وہ کتاب دے رہے ہیں وہ ریئل ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو. آپ مان لیجئے میرے اسٹوڈنٹ ہیں, میری کلاس میں موجود ہیں جی, اور میں نے آپ کو پورا کورس پڑھایا اور پورے کورس میں بتایا کہ دیکھو کہ یہ سارے فارمولاز ہیں, یہ ساری تھیوریز ہیں, یہ سارے پریکٹیکلز ہیں, سب میں نے آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک جی. اب اس کے بعد میں آپ کو ملٹیپل کوسچنز کا جو ہے وہ ملٹیپل آنسرز کا بلکہ ملٹیپل کوسچنز کا آپ کو پیپر بنا کر دیتا ہوں کہ میں ایک کوسچن دیا اور اس کے کئی سارے آپشنز ہیں. اب اگر وہ سارے کے سارے آپشنز درست ہوں گے تو آپ چاہے نہ چاہیں لیکن تب بھی آپ کے 100% ہی آنے ہیں, آپ مجبور ہیں کہ آپ کے 100% آئیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں, لہٰذا آپ اپنے بلبوتے کے اوپر آپ کامیاب ہو, میری وجہ سے کامیاب نہ ہو. لہٰذا ان 4 میں سے 3 کو میں ہر حال میں غلط لکھوں گا اور 1 کو صحیح لکھوں گا تاکہ آپ 1 کو صحیح انتخاب کر سکیں. اور میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے آلریڈی. اب جب آپ 1 کو چنیں گے اور آپ 100% لائیں گے تو آپ اپنے بلبوتے پر لائیں گے, میری وجہ سے نہیں لائیں گے. لیکن اگر میں نے 3 کوسچنز وہاں غلط لکھے ہیں تو اس لیے آپ مجھے بلیم نہیں کر سکتے ٹیچر کو کہ بھیا ٹیچر نے 3 کیوں غلط لکھ دیے اور 1 کیوں صحیح لکھا, 4 کے 4 صحیح لکھنے چاہیے تھے, پھر امتحان کیسا؟ کیونکہ ٹیچر نے جو پرمانکتا والی جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں, اس ٹیچر کی آخری انتم وہ ٹیچر نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس سے کہ ہم یہ جانتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس ٹیچر والی ایگزامپل کو درست سمجھتے ہیں, اس کو چھوڑ دیجیے کہ وہ لاسٹ ہے کہ کا موقع دیجیے. میں موقع دے رہا ہوں کیونکہ آپ دوسرے ٹاپک پہ جا رہے ہیں, دوسرے ٹاپک پہ نہ جائیے. اس ٹیچر والی ایگزامپل کو آپ درست سمجھتے ہیں؟ ابھی کیونکہ آپ نے اس میں ایک دو چیزیں اس میں ایڈ آن کرنی ہے, اس لیے ابھی پورا نہیں ہے وہ آپ کا آنسر. نہیں, میری یہ ایگزامپل ایز این ایگزامپل, امیجن گاڈ کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں یہاں پر, ہم اس ایگزامپل کی بات کر رہے ہیں. یہ ایگزامپل آپ کے نزدیک ابھی یہ درست نہیں ہے, اس میں انکمپلیٹ ہے ابھی. اوکے, کیسے؟ ایسے کہ وہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ انتم نہیں ہوتا ہے. اس ٹیچر کی کوالٹی کو ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ ٹیچر سرٹیفائڈ کہاں سے ہے, اس ٹیچر نے جس نے پیپر بنایا وہ کون سے بورڈ سے ہے, وہ اگر کوئی کوشچن پوچھ رہا ہے وہ کتنا سرٹیفائڈ کوشچن ہے, اوتھینٹک کتنا ہے. پھر وہ ٹیچر کی تو ہم گاڈ کے ساتھ اس کو کھڑا ہی نہیں کر سکتے نا, اس ٹیچر کو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ ہم جب اس کے پیپر میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹیچر کے, بھلے ہی وہ ہمارا ٹیچر ہوتا ہے, مگر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی غلط بات کہے گا اس کو بھی ری چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور سورس آف وہ ہے. مگر یہاں پہ انتم سورس کی بات ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کوئی سورس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر یہ بات ہے تو آپ اس کی کسی بھی بات کو جو خدا کی طرف منسوب ہو رہی ہے اس کو آپ کیسے چیک کریں گے؟ مجھے آپ کا میکانزم بتائیے کیا ہے. ہاں, میں یہی آپ سے سننا چاہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے یہ چیز پوچھیں. ٹھیک ہے, تو پہلے تو میں آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے آپ نے کوشچن رکھتے تو میں کوشچن رکھنا چاہ رہا ہوں, کیا ایسی کوئی آیت ہے جہاں سے وہ جو سرٹیفکیشن مل رہا ہو کہ ہاں بھائی خدا نے شیطان کو بھی بنایا ہے مگر یہ زیادہ چیز پرمانک ہو گئی, ایسا کچھ؟ پورے قرآن کی ایک آیت میں یہی لکھا ہوا ہے. قرآن شروع سے لے کر آخر تک آپ 2 صفحے بھی نہیں پڑھیں گے, آخر تک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے 2 صفحے میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے اور خدا یہ کہہ رہا ہے. خدا کی بات ماننی ہے اور شیطان کی بات نہیں ماننی ہے, اور خالق ہر چیز کا وہی ہے. یہاں تک کہ جو پہلی ریویلیشن ہے قرآن کی, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو اس ذات کے نام سے جس نے پیدا کیا, اور اس میں یہ نہیں لکھا کہ کس کو پیدا کیا, کیونکہ وہ خالق ہے ہر چیز کا, اس میں شیطان بھی ہے, ہر چیز کو اس نے پیدا کیا. تو سر ایسے تو شیطان بھی کہے گا نا کہ میں نے پیدا کر دیا, پھر ہم کس کی مانیں گے؟ ٹھیک ہے, اسی پر لے لیتے ہیں. آپ کے نزدیک معیار کیا ہے, آپ مجھے بتائیے. چلیے ہمارا معیار تھوڑی دیر کے لیے مان لے غلط ہے, آپ اپنے معیار پر آ جائیے. یہاں پہ ایک ویک پوائنٹ محسوس ہوتا ہے, وہ میں کہہ رہا تھا. ہمارا یہ ہے کہ جو وید ہیں وہ سب سے پرمانک اس لیے مانے جاتے ہیں کیونکہ وید یہ چیلنج یہ کہتے ہیں کہ وہ سواس روپ میں پرکٹ ہوتے ہیں. انسان 2 طریقے کے کام کرتا ہے. تھوڑا سا آسان کر کے بتائیے. ہاں میں آسان کروں گا. ہم 2 طریقے کے کام کرتے ہیں, ایک کام ہم پریتن کرتے ہیں اور ایک کام ہم یوں ہی کرتے ہیں انایاس. جیسے کہ میرے سامنے فون رکھا ہے, کیلکولیٹر رکھا ہے. بھیا تھوڑا سا آپ اگر استعمال کریں گے مجھے سمجھ آئے گا. جی جی, جو آپ نے 2 لفظ بولے نا اس کو ذرا سمجھائیے, انگلش کا لفظ بول لیجیے. میں بتا رہا ہوں, اس کو سرل بھاشا میں ایسے سمجھ لیجیے کہ میرے سامنے فون رکھا ہے اور کیلکولیٹر رکھا ہے. اب میں یہاں پہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ میں فون اٹھاؤں گا یا کیلکولیٹر اٹھاؤں گا. تو یہ تو ہو گیا وہ کام جو ہم ایفرٹ ڈال کے کرتے ہیں. مگر کچھ کام ایسے ہیں جو ہم بنا ایفرٹ کے کر رہے ہیں, بنا پریتن کے. تو وہ کام ہے ہمارا سانس لینا. وہ ہم اس کے لیے چاہ نہیں رہے, ہم چناؤ نہیں کر رہے اس کے لیے, وہ ہم کر رہے ہیں بس. تو جو وید ہیں, ویدوں کے انوسار جو وید ہیں وہ سواس روپ میں پرکٹ ہوئے ہیں, مطلب اس کے لیے بھگوان نے چناؤ نہیں کیا. تو جتنی بھی کتابیں بھگوان پریاس کر کے دیں گے وہ تب تک پرمانک رہ جائیں گی جو وید کے اکارڈنگ ہوں گی. ایک منٹ, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وید کو, میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشور نے جو ویداس دیے ہیں وہ بغیر ایفرٹ کے دیے ہیں انسان کو, رائٹ؟ جی 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 جی. اچھا, تو یہ جو بغیر ایفرٹ کے انسان کو دیے ہیں, اب یہ جو ویداس ہیں یہ الٹیمیٹ میسج ہے. ہاں وہ سوتہ پرکٹ ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس میں کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. جی
اب ہوتا کیا ہے کہ آگے جب بھگوان اوتار لیتے ہیں بھگوت گیتا جیسے رامائن وغیرہ ان کی تب تک باتیں ماننے ہوں گی جب تک وہ وید کے اکارڈنگ ہے کیونکہ وید سواس روپ میں پرکٹ ہوئے ہیں تو بھگوان پریتن کر کے جتنی بھی نالج آپ کو دیں گے ان کا جو سرٹیفکیشن ہے وہ وید سے ہی میچ ہوگا. آپ کے نزدیک جو کتاب ایفرٹ سے دی جائے آپ کی ایپسٹیمولوجی کے اعتبار سے وہ کتاب انویلڈ ہے, خدا کی نہیں ہو سکتی. ہندوازم اس سوال کا جواب دے پاتا ہے میرے حساب سے. اچھا, اور ویداس گاڈ کے ایفرٹ کے بغیر آئے ہیں, گاڈ کے ایفرٹ کے بغیر آئے ہیں, اس لیے وہ الٹیمیٹ میسج ہے اور اس کو چیلنج اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ویداس خدا کے ایفرٹ کے بغیر آئے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ میں کبھی بھی اس کتاب کے باہر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا نا میں آپ کی بھی کتاب کے باہر نہیں جاؤں گا. نہیں تو یہ تو مان لیجیے میں آپ کی کتاب میں کچھ ایڈ کر کے چلے جاؤں تو کیا یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے؟ یہ اس کے لیے ہمارے یہاں چین آف نریشن ہے, پرمپرا سے گیان پراپت ہوتا ہے, اس کی رکشا پرمپرا کرتی ہے. چین آف نریشن بتائیے کیا ہے؟ چین آف نریشن لگاتار جو گروؤں کی چین آف نریشن چلی آ رہی ہے. جیسے ابھی اب میں یہاں پر عامر بھائی کا جواب دوں گا, انہوں نے دیانند سرسوتی جی کا نام لیا تھا. تو چین آف نریشن میں کتنے لوگ ہوں گے؟ پہلے تو آپ وید کی ایج بتائیے, پھر اس کے بعد چین آف نریشن آئے گا. وید کی ایج فی الحال دیکھیے یہ تو بات وہ ہو گئی کہ وید کی ایج بتائیے. اب یہ وستونشٹ پرشن ہو گیا کہ مجھے رٹی ہوئی ہیں کہ نہیں یہ باتیں. نہیں, یہ ہمارے جو فلسفیکل ہماری ٹاک ہو رہی ہے ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں کتاب سے باہر نہیں جاؤں گا اور اسی کتاب کے متعلق کسی کتاب کے بارے میں ہو رہا ہے کہ وہ کتاب کب ہے. آپ ہم سے قرآن کے بارے میں یہ سوال کریں گے کہ پرشن یہ پوچھا کہ یہاں پہ وہ شبد کیا لکھا ہے, یہ کیا ہے. میں ایک جو اوور آل بڑی بڑی باتیں ہیں ان پہ بات کرنے آیا ہوں. میں نے آپ کو کوئی ایسی ٹیچنگ کے بارے میں نہیں پوچھا کہ فلانے اس میں فلانے حدیث میں فلانے شلوک کرمانک میں کیا لکھا ہے. اب یہ جو ہے یہ وستونشٹ پرشن ہے, سبجیکٹو ہے. نہیں سبجیکٹو نہیں ہے, دیٹس دا پوائنٹ. یہ سبجیکٹو نہیں ہے, آپ نے یہ کہا. آپ جو ہے وہ دیکھیں گفتگو اگر کرنی ہے تو پھر طریقے سے کریں. آپ سے ایک سوال کیا اور آپ پھنس گئے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹو کوسچن ہے. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ایشور نے بغیر ایفرٹ کے یہ کلام جس کو وید کہا جاتا ہے انسانیت کو دیا ہے, اور ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کب دیا ہے, اور آپ کے پاس یہ جواب نہ اور آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ سبجیکٹو ہے, یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے, اور آپ اس سوال کو ڈاج کر دیں, دیٹ از ناٹ فیئر. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کب دیا, اور یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ بغیر ایفرٹ کے دیا, اور اس میں آپ وید کو کوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وید ہی تو انڈر کوسچن ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے کہ آپ ملزم سے پوچھیں کہ بھائی تم نے جرم کیا ہے, وہ کہہ کہ نہیں میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا, اور ہم اسی کو ایویڈنس مان لیں. ملزم کا کال کبھی بھی ایویڈنس نہیں ہو سکتا. جی اب بولیں. جی اب میں ایک کوشچن یہاں پہ رکھنا چاہوں گا کہ کئی بار مجھے ایسا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے خدا اس میں ملاوٹ نہیں کی جا سکتی, قرآن کے لیے بولا جاتا ہے اکثر. میں آپ سے سوال ویداس کے تعلق سے ایگزامپل دے رہا ہوں نا, آپ سمجھنے کی کوشش تو کریے, مجھے بولنے تو دیجیے. تو مجھے ایک کوٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی قرآن خود یہ بات کہتی ہے کہ اس میں ملاوٹ نہیں کی جا سکتی. تو یہاں پر بھی وہی چیز آ گئی نا کہ وہ کتاب خود کہہ رہی ہے اس لیے مان لیا جائے. کہ مجرم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم مجرم ہو کہ نہیں, تو مجرم کہہ رہا ہے نہیں ہو تو اس لیے ہم مان لیں. بات تو وہی آ گئی نا یہاں پہ, آپ ایسے کہہ رہے ہو. میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا دونوں ایکول نہیں ہے. ایک منٹ میری لائن کو فنش ہو جانے دیجیے. میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا میں کتاب کی ٹیچنگ جو کتاب کے اندر کی چیز ہوگی اسے چیلنج نہیں کروں گا. آپ نے کتاب کے دوارا سدھ کریے اپنا پوائنٹ, تو میں اپنے کتاب کے دوارا سدھ کر رہا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے سواس روپ میں پرکٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو چین آف نریشن گروؤں کی آ رہی ہے 102 لاکھ ورष پرانی جو چین آف نریشن ہے سوئم بھگوان سے شروع ہوئی ہے, اس کے گرو آج بھی ودھمان ہے. اچھا یہ اس بات کا بھی جواب ہے. نریشن آپ کے پاس ہے لکھی ہوئی 2 لاکھ گروؤں کے نام ہے. بالکل 2 لاکھ گروؤں کے نام نہیں ہے اس میں. جو پہلے شروعات کے گرو تھے ان کی عمر لمبی ہوتی تھی, 1 لاکھ ورष ہوتی تھی. 1 لاکھ ورش ہوتی تھی اور 2 لاکھ سال ہیں ٹوٹل. یہ میں ایک عموماً بتا رہا ہوں, مگر اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں اگر مجھے ٹائم دیں گے. بھائی اگر 2 لاکھ سال ٹوٹل ہیں اور 1 لاکھ عمر ہوتی تھی تو 2 گرو ہونے چاہیے یا 3 گرو ہوں گے آپ کے؟ نہیں تو سب کی نہیں تھی نا 1 لاکھ, بعد میں کم ہوتی چلی جا رہی نا. چلیں اگر کم ہوگی تو 1 لاکھ سے 70 سال تو نہیں آنے گے نا. 1 لاکھ سے 90,000 پھر 80,000 پھر 50,000, تو اس طرح آپ کے پاس 7-8 گرو ہونے چاہیے. یہ ہم لوگ سیٹ نہیں کر سکتے. 155 گرو ہیں ابھی تک. تو اور آپ کے پاس دیکھیں یہ ساری جو باتیں ہیں نا یہ ابھی تک کے ٹوٹل آپ اللاجیکل بات کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز اگر ہم بات کرتے ہیں لاجک کی بنیاد پر تو ہمیں ٹیکسٹ کو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں ہے, تو ہمیں اس میں اپنی عقل کو کہیں نہ کہیں استعمال کرنا پڑے گا. میں یہ کہنا کہ میری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے یہ میرے لیے کنونسنگ نہیں ہے, آپ کے لیے کنونسنگ ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا پڑے گا. اب یہ آپ ہی بتا دیجیے مجھے. عامر بھائی آپ نے وید کے اوپر کل ایک اسٹریم کی ہے, اس کا کوئی پوائنٹ جو وید کے تعلق سے ضرور کہیے گا, یا سیم بھائی سے بھی میں چاہوں گا. جی وید کی حقیقت کے تعلق سے. وید کے حوالے سے یہ ہے کہ جو کل میں نے ایکسپلین کیا اسی کو لے لیتے ہیں. ویسے تو اوریجن سے اور اس کی اٹرنیٹی کے اوپر سارے سوالات ہیں. یہ جو وید جنہوں نے لکھا ہے ابھی تک ان کی کنفرمیٹی نہیں ہوئی, ان کی کنفرمیشن کوئی نہیں ہے کہ ویداز لکھے کس نے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پہ سوامی دیانند سرسوتی نے شتپتھ برہمن جو ہے اس کو کوٹ کر کے کہا ہے کہ وید ابتدا میں ان دا بگننگ 4 بڑے سیجز کو دیے گئے تھے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنشد میں لکھا ہے وہ 4 دیوتا ہیں.
اور یہ بھی الگ بات ہے کہ کسی اور اپنشد کے اندر لکھا، اس کا حوالہ بھی میں دے دوں گا اسکرین کے اوپر، اگر یہ کہیں گے کہ یہ پہلے کہہ رہے تھے نا جی اگر ہم قرآن کے اندر دیکھیں یا اسلام میں دیکھیں تو اللہ ہمیں کمہار کی طرح کریٹ اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے مٹی لے کر. تو بھائی آپ کے شاستروں کے اندر بھی ایشور ویدوں کو، بلکہ برہما ویدوں کو اسی طریقے پر بناتا ہے. وہ آگ کو ابالتا ہے، کاٹتا ہے، دھرتی کے اندر سے کچھ اور چیز نکالتا ہے، اس کا نیکٹر جوس نکال کے کوئی ایک وید بناتا ہے، دوسرے سے ایک وید بناتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا نام رکھ دیا ہے اگنی، ادتیہ، وایو، ان سے کشید کر کے ان کا ایکسٹریکٹ نکال کے ویداس کو بناتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں پر میں آپ سے اب سر مفتی سر اب میں تھوڑی دیر عامر بھائی سے، کیونکہ دیانند نام دوسری تیسری بار لے رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے، میرا سوال سن لیجیے. وہ تو میں نے آپ کی پچھلی چیز کی بات کی نا کہ اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے تو ہمیں آپ کے شاستروں کے بقول بھی وہ میری بات سنیے. آپ نے مجھے اسٹارٹ میں آ کے کیا کہا کہ یہ نہیں بولیں گے، میں بولا تب سے بولا ٹھیک ہے مان گیا، کیسے میں خاموش رہا، کیسے میں خاموش رہا؟ مان گیا بھیا، آگے بڑھیے. ہاں مان گیا نا، خاموش رہنا میرا بھائی. سیکھیں چیزوں کے ساتھ، سیکھنا بھی ہے، صرف جھاڑنا نہیں ہے، سیکھنا بھی ہے. اچھا تو سوال تو میرا ہوگا نا میرا پیارا بھائی، وہ یہ ہوگا ویداز لکھے کس نے؟ اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا اب، شروع جب ویداز آئے ہیں نا اس وقت کس نے لکھے تھے یہ بتائیں گے. جی ویداس اپورشے ہیں. ویداس جب بھگوان سرشٹی کی رچنا کرتے ہیں تو سوتہ پرکٹ ہوتے ہیں، بھگوان اس کے لیے پرتن نہیں کرتے. میں پوچھ رہا ہوں لکھے کس نے، مجھے بات سمجھی آپ نے؟ میں کریشن کی بات نہیں. لکھنے والی بات تو یہ ہے کہ جب لکھنے کی چیز جب باری آئی تب لکھے گا. شروع میں تو منہ زبانی کنورٹ ہوئے نا. میں نے آپ سوال یہ ہے کیوں، وجہ کیا ہے، مشکل کیوں پڑ رہی ہے؟ سوال کیا تھا دوبارہ بولوں؟ ہاں میں نے یہ پوچھا ہے کب لکھے ہیں، یہ پوچھا میں نے. آپ نے وہی تو پوچھا لکھے کس، میں نے کیا پوچھا، لکھے کس نے؟ ہاں اس کا جواب دو، شاباش. تو لکھنے کی بات تو یہ آتی ہے کہ بھائی جب آدھونک یوگ آیا تب لکھے گئے ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں یہ پوچھا میں نے کب، پھر وہی بات کس نے. ارے انسان نے لکھ دیے مان لیا. چلیے کون تھا؟ ہاں اس طرح ہو آہستہ آہستہ، کس نے، کون تھا؟ کوئی ایک انسان میں نہیں جانتا، چھوڑ دیجیے اسے، نہیں جانتا میں. جانتے کیوں نہیں، بتائیں نا، ذکر ہے ان کا. آپ تو کہتے ہو ہر چیز کا جواب ہے ہمارے پاس، تو دیں نا جواب. آپ کے گھر میں تو ہر چیز کا جواب ہے. شاستروں میں جواب ہے، میں نے سب رٹ نہیں لیا. شاستروں میں لکھا ہوگا نا، کس نے لکھے ہیں شاستروں میں لکھا ہوگا، اس کا نام لو، کون ہے. ارے تو آپ یہ جو وستونشٹ پرشن کر رہے ہیں اس سے ظاہر کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پہ آئیے نا. میں بتا رہا ہوں ویداس کس نے لکھے، کسی ایک دو کا نام تو لے لو، ایک دو کے لے لو. بھائی دیکھیے جو ویداس ہیں وہ الگ الگ رشیوں نے ویدوں کے جو منتر ہیں وہ میں نے سوال کیا پوچھ رہا ہوں، سوال پوچھا جو میں نے، اس کی طرف کیوں نہیں آتے یار، بڑے گیانی ہیں آپ. سوال پوچھا کوئی ایک کا نام بتاؤ، آپ مجھے ڈیٹیل میں لے جاتے ہو. ٹھیک ہے رشیوں نے لکھے، ٹھیک ہے ایسے ہی میں بھی پوچھوں گا تو آپ بھی دیجیے گا. پیارے بھائی پھر وہی بات، رشیوں نے لکھے، مجھے بھی پتا رشیوں نے، میں نے کون سا کہا کسی جانور نے لکھے، کون تھا وہ، نام تو لو اس کا. برہما جی نے لکھے. چلیے ہاں جی کس نے؟ برہما جی نے. برہما جی کون ہے؟ وہ رشی ہیں. ہاں برہما رشی ہیں، کسی ثابت کر دو برہما رشی ہیں، ثابت کریں. برہما جی رشی ہیں، آپ پڑھیے کئی ویدوں کے کئی بولنے دیں گے. ویدوں کے کئی سوکتوں کے رشی برہما ہے. رشی برہما لکھا ہوگا وہاں، دیانند سرسوتی کی بات سے میں دیکھ لیجیے گا آپ. ایک منٹ، برہما کتنے ہیں؟ برہما کتنے ہیں؟ برہما ایک ہے. اچھا ٹھیک ہے، رشی جو ہے یہ منشیہ ہوتا ہے، یہ کوئی دیوتا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے آپ پھر وستونشٹ میں ہی چلتے جا رہے ہیں. میری بات سنیں ایک منٹ، میری بات سنیں. اگر آپ سے کہیں ایک منٹ، ابھی میں حوالہ دینا، ایک منٹ رکیے گا. میرے بھائی ایک منٹ، میرے خیال سے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کہہ دیجئے کہ جو لکھنے والے ہیں وہ کون ہیں. جی ہاں میں ان کو ایک حوالہ کوٹ کرتا ہوں، وہ کہ میں لیپ ٹاپ سے نکل چکا ہوں، میں فون سے بیٹھا ہوں. ایک ریفرنس ان کو کوٹ کرتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک برہما جی تھے. میں ابھی ایک ریفرنس کوٹ کروں گا ان کتابوں کی، تو ایک منٹ ذرا رکیں. اچھا جی یہ ایک ریفرنس ہے ہمارے سامنے. میں اسکرین نہیں شیئر، کیونکہ میں لیپ ٹاپ سے نکل چکا ہوں، اسکرین نہیں شیئر کر پاؤں گا، مگر میں اس کو بول دوں گا. ادھر گیا ہے، آپ ریفرنس نہ بولیں، ایک منٹ ذرا رکیے گا. رک جائے ذرا، آپ کے لیے، آپ اکیلے کے لیے نہ بولنا سوامی جی، پبلک بھی سنتی ہوتی ہے، ان کو بھی نوٹ کریں گے نا. چھندوں کے اپنشد ہے. اچھا اس میں 7واں کھنڈ ہے، اس کا ادھیائے چوتھا، یعنی ادھیائے چوتھا 7واں کھنڈ، اور اس کے ابتدائی دو ایک اور دوسرا. اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ویداز، یہاں یہ ایکسپلین کیا گیا کہ ویداز کو کس طریقے سے کریٹ کیا گیا. یہاں پر کسی جگہ پر بھی برہما کا ذکر کوئی، پوری کی پوری ویداز کریٹ کی گئی. اچھا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتا ہوں جس جگہ پر جو ہے، دیکھیے کوشچن سے اب آپ بتا رہے ہیں سر، یہ بھی مجھے کاٹ رہے تھے نا جب میں آپ کو تسلی سے سنا ہے. آپ نے مجھے ایک بار بھی پورا ہی بول دیا، میں نے آپ کو سنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو تھوڑا سا میں نے پوچھا تو آپ پریشان ہو گئے. یہ منڈاکا اپنشد ہے، اپنشدوں میں مختلف ہے. منڈاکا اپنشد ہے اور اس کا فرسٹ منڈاکا اور پہلا ہی کھنڈ ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ برہما نے ساری کی ساری ویداس کو دیواس کو آگے دیا. یہ برہما نے. اچھا اس میں سے ایک رشی یہ ہیں، ایک رشی، اور کریٹ کیسے کیا ہے؟ اپنے منہ کے ذریعے سے، اپنے منہ سے ساری ویداس کو باہر نکال دیا. تو اب یہ یہاں لکھا ہوا ہے.
मैसेंजर कह रहे हैं कि ब्रह्मा एक ऋषि हैं, होता है कि ब्रह्मा ने आपके एतबार से उन्होंने लिखा, जबकि आपके उपनिषद में ये बात लिखी हुई है कि ब्रह्मा ने वेदास को क्रिएट किया, अपने मुंह से निकाला, तो लिखा या मुंह से निकाला? कई जगहों पे मेंशन, देखिए ऐसा है, जो सृष्टि की रचना एक बार नहीं हुई है, कई बार होके सृष्टि प्रलय में डूब चुकी है। तो ब्रह्मा जी ने उसमें कई बार ऐसा मेंशन आएगा, कहीं पर आएगा कि ब्रह्मा जी ने वेद लिखे, कई बार मेंशन आएगा कि ब्रह्मा जी ने वेद प्रदान किए। मगर जब हम बिल्कुल गूढ़ उसमें चले जाएंगे डेप्थ में, तो वहां पर यही होता है कि सृष्टि की जो रचना होती है तो उसके साथ ही वेद स्वतः प्रकट हो जाते हैं। भगवान के ब्रह्मा जी ने वेद लिखे भी होंगे, आपने मान लिया, आप ये मान रहे हैं कि बाज मर्तबा पढ़ने में चला गया, ठीक है। अब जब उसके बाद दोबारा क्रिएशन हुई, दोबारा वो साइकिल शुरू हुआ, तो बाज मर्तबा ऐसा भी हुआ होगा कि ब्रह्मा जी ने वेद लिखे होंगे। जी लिखना एफर्ट साबित हो गया कि वेद एफर्ट चाहे। मुझे आमिर भाई से बात कर लेती थी। मैसेंजर भाई मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सिंपल क्वेश्चन। आपने बताया कि आपके पास परंपरा है और आपके पास चेन ऑफ नरेशंस है, आप मानते हैं ना ये बात? सारी चेन ऑफ नरेशंस, इसी बारे में मुझे आपसे बात करनी है ना, ये आमिर भाई से इसी बारे में बात करनी है, प्लीज मुझे करने दीजिए। जी मैं कर रहा हूँ अभी। जी आप यही पॉइंट मैं उठाया हूँ, मेरे पे बात कर लीजिए आप इसको। तो आपके पास, आप मानते हैं कि सारी चेन ऑफ नरेशंस, दयानंद सरस्वती का और जो कुछ उन्होंने कुछ प्रमाण रखे हैं ना, मतलब शास्त्रों के, इसीलिए उनसे बात करनी है मुझे, प्लीज मुझे बात करनी है। बात करिए आप। तो अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे कुरान के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसमें शैतान ने ये कर दिया था, वो कर दिया था। कुछ लेखक ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि कुरान में जो है मिलावट हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो इसके बारे में क्या हुआ? कुरान में मिलावट की गई है 50 साल तक। कुछ लेखक हैं ऐसे मेरे पास, कुछ नहीं ना, कुछ मैं कहता हूँ, कुछ लेखक कहते हैं मैंने बनाई है। मैं देता हूँ, मुझे डर इस बात का है कि मुझे फोन ज्यादा यूज करना नहीं आता है, मेरे फोन में एविडेंस है और उसमें वो नाम है सलमान रुश्दी बोलता है, मैं आपको हेल्प कर दूं। अब शायद यही नाम होगा, शायद यही नाम है। अब बात आती है, मेरा सवाल ये है कि आप ही की बात को क्यों माना जाए, उनकी बात क्यों ना माना? एक मिनट आमिर भाई, आप समझते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती और सलमान रुश्दी दोनों इक्वल स्टेटस के हैं? बिल्कुल। दयानंद सरस्वती जो है वो प्रमाणिक गुरु नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है। मुझे बताया है, मुझे मेरे फ्रेंड ने जो बताया वो सुन लीजिए। फ्रेंड की बात में करना, आपको पता है सलमान रुश्दी कौन है? मैं जानता हूं कि आपके अनुसार रुक जाइए, सलमान रुश्दी के साथ तारुफ करा दें हम आपसे कि सलमान रुश्दी कौन है। सलमान रुश्दी वो शख्स है कि जिसने एक बदनामे ज़माना किताब सैतानिक वर्सेस लिखी, और झूठ का पलंदा, जिसकी वजह से, और उससे पहले ही वो इस्लाम से निकल चुका था, वो खुद अपने आप को मुसलमान नहीं मानता। बिल्कुल एथिस्ट है वो एथिस्ट है। उसने इस्लामोफोबिया के मर्ज में मुब्तला होकर और इंग्लैंड में जो भी उसको स्टेटस हासिल करना था वो हासिल करने के चक्कर में उसने एक किताब लिखी जो बदकिस्मती से मशहूर हो गई। आप उसको, सलमान रुश्दी को और स्वामी दयानंद सरस्वती को, जो कि हिंदुइज्म के एक बहुत बड़े फिरके के रहनुमा हैं, आर्य समाज के, आप दोनों को एक मान रहे हैं, ये आप कह चुके हैं। अब मैं अपना जवाब दूं अब आपको? जी, जवाब आपका मिल गया। सलमान रुश्दी को आपने स्वामी दयानंद से मिला दिया, बहुत जिंदा बात, सही जा रहा है। ये फिर हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं होती, इस तरीके से रिजल्ट पे मत आइए आप प्लीज। आपको एक बात सुनो संजय, एक मुझे बात बताओ पूरी सिंसियरिटी के साथ, जब आपको सलमान रुश्दी का पता ही नहीं है यार, क्यों डेंगे मारते हैं? क्या जरूरत है बात करने की जब पता ही नहीं? सलमान शब्द प्लीज मर्यादित रखिए। मेरी बात सुनो, 1.5 घंटे से आपको मौका दिया है। सलमान रुश्दी का पूरी दुनिया को पता है सलमान रुश्दी कौन है। अच्छा, सुनिए, आपके साथ तो सबसे ज्यादा आपको टाइम दिया गया, सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया गया है सर, तो अभी तक के कोई एक पॉइंट भी आप साबित नहीं कर पाए। मैं तो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पे हूँ, देखिए मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जो दयानंद एक मिनट दीजिएगा, मेरा भाई मेरी बात सुने, ये आपको टाइम मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में ही मिला है और यही मिलेगा, ये इनका खिलाफ है, ये आपको टाइम दिया है। आप मेरे पास होते 1.5 से 2 मिनट बाद आप जा चुके, आप रेस्ट कर रहे होते मेरा भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं उन लोगों से बात नहीं करता जिन लोगों की बुनियाद ना हो। मेरी बात सुन लेना प्यारे भाई, मेरी बात सुन। चले, मेरे ख्याल से देखिए ऐसा है द मैसेंजर साहब, बात आपसे हुई, हमें अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही आपने मर्यादा के साथ और एक अच्छे अखलाक का मुजाहिरा किया है, जो सनातनियों में बहुत रेयर है आजकल। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छे अखलाक का मुजाहिरा किया, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अगली हमारे पास, सुन लीजिए, मेरी स्ट्रीम 3 घंटे होती है और 7 मिनट ऊपर हो चुके, ठीक है? तो सर मुझे बस 2 मिनट दीजिए, आप इनसे एक जेन्युइन सवाल पूछना है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ना सर, मैं अगर कोई गलत बात बोल रहा हूँ जो लॉजिकली नहीं हो तो आप बताइए। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं मेरा भाई, गलत बोल रहे हैं। उसमें मुझे बोलने का दिया जा रहा है, आप छोड़ देते हैं कि आपकी बात लॉजिकल है या नहीं। सैम भाई लास्ट कमेंट कर रहे हैं आपके साथ। जी जी,
मैसेंजर भाई, जैसे कि आपने बोला था कि आपके पास चेन ऑफ नरेटर्स है, सारे नरेटर्स है आपके पास, और आप मानते हैं कि वेद ऑथेंटिक है, राइट? जी और जी ये एक पहले ओरल ट्रेडिशन से आया है, लोग मेमोराइज जी करते थे, आज के दौर में भी मेमोराइज करते हैं। ये चेन जी ऑफ नरेटर्स आपके पास जी है, गुरु परंपरा, ठीक है? जी 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 ठीक है। तो आप विष्णु पुराण अगर आप पढ़ेंगे, बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 4, तो पहले तो मैं आपसे एक सिंपल सवाल करना चाहता हूँ। वेद, जो 4 वेद है ना, आज के दौर में कितने वर्सेस मौजूद है इसमें? रैंडम नहीं है, मुझे याद नहीं है। 22,000 ऐसे कुछ है, 20,000 के ऊपर है, 22,000 है, ठीक है? ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो विष्णु पुराण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 में लिखा है, द ओरिजिनल वेदास इन 4 पार्ट कंसिस्टेड ऑफ 100,000 स्टैंजास। 1 लाख वर्सेस थे इसमें, ओरिजिनल वेदास में। अगर जी आपकी गुरु परंपरा जो थी, चेन ऑफ नरेटर्स थे, जो मेमोराइज करते थे, ओरल ट्रेडिशन से आ रहे थे अभी तक के, तो जी 1 लाख वर्सेस आपके 4 वेदास में आज मौजूद रहना चाहिए था, पर वो जी नहीं है। आज सिर्फ 20,000 है सिर्फ। जी तो ये बाकी के जो 80% वेदास है वो खो गए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, उनकी किताब में लिखते हैं, बोलते हैं कि द मेजर पार्ट ऑफ द वेदास हैज बीन लॉस्ट। सर, मेजर आप पार्ट इस बात को मानते हैं कि नहीं, जो ज्ञान होगा वो सर्टिफाइड पीछे चेन ऑफ नरेशन से जो मिलेगा वही प्रमाणिक होगा? इस मैं बात को आपको आप किताब, मानते हैं कि जी 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 जी, 1 मिनट आप दीजिए। मानते आपने हैं कि बताया, 1 मिनट, आपने बताया कि आप किताब से बाहर नहीं जाएंगे, मैं किताब के अंदर से बता रहा हूँ। आप विष्णु स्वामी पुराण खोल कर, विवेकानंद की कमेंट्री क्यों दे रहे हैं? नहीं, विष्णु पुराण बता रहा हूँ। विष्णु पुराण में 1 लाख विष्णु वर्सेस है लिखा हुआ। मुझसे सुन भाई लीजिए भाई, विष्णु पुराण का जवाब। मैसेंजर हाँ, मैसेंजर, हाँ, हाँ, बोलिए। विष्णु पुराण का जवाब ये है कि उन्होंने ये कहा है ना कि 1 लाख से जो 1 करोड़, आप 100 करोड़ बता रहे हैं, 100 करोड़ से वो जो श्लोक हैं वो घट के इतने हो गए हैं। 1 तो लाख, उन्होंने 1 लाख, 100 करोड़ नहीं, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख से वो घट के इतने हो गए हैं। तो उसमें यही बात है कि जो क्या कहते हैं, जो उसको जो ट्रांसफर करने वाले हैं शुरुआत में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त करके, जब वेदों श्वास रूप में वेद प्रकट होते हैं तो 1 लाख में होते हैं, मगर उनको जब श्लोकबद्ध किया जाता है तो उसमें श्लोक कम हो जाते हैं, उनका सार कम में आ जाता है। वाह, जबरदस्त, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है, ये बात है, क्या बात है। भगवान जो है अपनी बात को बहुत फैलाकर कहने वाले थे, लेकिन बंदों ने ये किया कि उस फैली हुई बात को मुख्तसर करके आगे भेजा। तो जो काम बंदों को करना था भगवान खुद ही करते थे। बंदों ने नहीं, भगवान ने किया ये भी काम भगवान नहीं किया ना। अगर यही किया तो फिर 80,000 और 1 लाख का फर्क कहां से हुआ भाई? कहाँ से हुआ? तो पहले 1 लाख कर, हाँ, तो पहले 80,000 कर देते, वो 20,000 पहले कर देते, पहले क्यों 1 लाख? देखिए, अब आपकी लॉजिक जो है ना वो पब्लिक को चेक करने दे। आप ये कह रहे हैं कि बंदों ने इस तरीके से आप चाहते हैं कि आप ही की बात को अंतिम माना जाए। दयानंद विवेकानंद को आप मत मानिए, आप जाकर मैसेंजर, आप अपनी खुद बात सुनो, आप एक बार खुद सुनना कि आपने कहा क्या है, ठीक है ना? आपने जो जुमला बोला ना लास्ट में, इससे पता चला। अपना ख्याल रखिए, बहुत धन्यवाद, बहुत हो गया भाई, हमें स्ट्रीम भी खत्म करनी है। और मुझे माइग्रेन, हजरत, मुझे इनकी मंतक सुनकर माइग्रेन शुरू हो गया, बड़ी हैवी मंतक है भाई।